رمضان پیکیج کی. ایک تو صرف بینظیر انکم سپورٹ سے رجسٹرڈ لوگوں کو دیا گیا ہے اور اس میں بھی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں اور بلوچستان میں حکومت ہے اور اس پہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ فوکس کرے. کل رمضان پیکیج غالباً سندھ میں ابھی آ رہا ہے, بلوچستان میں بھی آ رہا ہے. ہماری کیونکہ کیبنٹ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے, 9 تاریخ کے بعد جب زرداری صاحب پریزیڈنسی میں چلے جائیں گے اس کے بعد ہماری کیبنٹ مکمل ہونی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پہلے بھی ریلیف دیے, دوبارہ بھی ریلیف دیں گے. جہاں پر مرکز کا مسئلہ ہے BSP کی طرف سے پہلے بھی انہوں نے دیا تھا, لیکن اب دیکھیں اس پہ آپ کے پاس ایک وہی بیسک سپورٹ پروگرام ہی ہے جس کے پاس آپ کے پاس ان کے ڈیٹا موجود ہے. باقی آپ کے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ آپ کی غربت کا جو لیول ہے وہ کیسے معلوم کریں گے. آپ کسی گاؤں میں جا کر کوئی اعلان تو نہیں کر سکتے, لہٰذا وہ BSP کا جو ڈیٹا ہے اسی کو شیئر کر کے جو ہے وہ لوگ اس میں یہ نہیں کہ آپ کو BSP کارڈ ہونا چاہیے. اس میں آپ کو اس کے نمبرز دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنے آپ کی جو اسکور ہے کتنا ہے. 32-33 اسکور والوں کو BSP کارڈ ملتا ہے, لیکن اس سے اوپر والے اسکور کو پچھلے دفعہ بھی ہماری حکومت میں انہوں نے آٹا دیا تھا, ابھی بھی شاید اس کو اسی طریقے سے دیں. سر PDM کے 16 ماہ کے دور حکومت میں ہم نے دیکھا کہ آٹے کی لمبی قطاروں کے اندر بے تحاشا افراد جو ہیں وہ ہمارے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں صرف چند کلو آٹے کے لیے. ابھی ہم پھر سے دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی اسٹور کے باہر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ایک مزدور آدمی جس کی پورے دن کی دیہڑی ہوتی ہے وہ پورا دن وہاں پر کھڑا رہتا ہے. ہم کل بھی گئے, ہم نے وزٹ کیا ہے, صبح سے لے کے شام تک لوگ وہاں کھڑے رہتے ہیں, لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو یوٹیلیٹی اسٹور پہ آٹا ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ جو رمضان پیکیج کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, اس کی بجٹ دیکھیں ابھی حکومت کے آئے ہوئے 2-4 دن ہی ہوئے ہیں, اس میں چیزیں ہوں گی, لیکن میں آپ کی اس بات سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ لمبی قطاروں میں لوگوں نے جانوں کا نذرانہ دے دیا ہے. اکا دکا واقعات ہوئے جس پہ آپ نے بہت لمبی چوڑی قطار باندھ دی, کبھی بہت زیادہ لوگ, سر ایک انسان کی جان بھی ہمارے لیے بڑی چیز ہے, لیکن جانوں کا نظرانہ جو آپ نے کہا ہے نا وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے نا تھوڑا سا بہت وہ ہو جاتا ہے. کوئی جانوں کا نظر تھا, لیکن ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ اس میں چیزیں ہونی چاہیے, چینلائز ہونی چاہیے. اس میں دیکھیں سندھ نے بڑا اچھا ماڈل دیا. سندھ نے جو ہے وہاں پر آٹا تقسیم نہیں کیا تھا, سندھ نے وہاں پر جو ہے کیش پیسے تقسیم, جو اس پہ آ رہے تھے ان کو کیش پیسے تقسیم کر کے ان کو دیتے جا کے وہ بازار سے یا جدھر سے بھی ان کے چاہیے آٹا چاہیے جو چیزیں وہ خریدیں. تو اس ماڈل کو بھی دیکھتے ہیں, حکومت ابھی آئی ہے 2-3 دن میں, تھوڑا ان کو سانس لینا انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں, کیونکہ رمضان کا مہینہ ڈیفینیٹلی لوگوں کو جو ہے اس چیز کی سہولت دینی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد سے بھی کام. سر کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر عوام کو کوئی ریلیف دے سکے گی؟ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ PDM بھی سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی الگ اس وجہ سے ہوگی کہ پالیسیز پر اختلاف تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور اس کے بعد ہم نے دیکھے کہ بڑے بڑے دعوے اور نعرے بھی نون لیگ کی جانب سے جو ہیں وہ کیے جاتے رہے. کنٹینرز پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کی جانب سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی ہوتی رہی. لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی کے اکارڈنگلی ملک کی مفاد کی خاطر ایک ساتھ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں تاکہ عوام کو ریلیف دے سکیں. اب عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایسی کون سی پالیسیز ہیں جن پر ٹاپ پریورٹی پہ جو ہے وہ کام کیا جائے؟ دیکھیں ماضی میں جب ہم PDM سے علیحدہ ہوئے تھے تو وہاں پر PDM میں 13-14 جماعت تھی, ہر پارٹی کا منشور علیحدہ تھا, چیزیں علیحدہ تھی, لیکن ہم PDM سے علیحدہ ہوئے, لیکن ہم اتحادی حکومت میں تھے. ہم مشاورت بھی کرتے تھے, مشورے بھی تھے حکومت کے, کیونکہ ہم ہمارے پاس کیبنٹ کے عہدے تھے, وزیر اعظم وزیر خزانہ PMLN کا تھا, مشاورت سے ہم حکومت چلا رہے تھے. آج بھی ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں, لیکن ہم مشاورت بالکل مشورے دیں گے تاکہ حکومت جو ہے لوگوں کو ریلیف دے. ہم چارٹر آف پروسپیرٹی کی بات کر رہے ہیں, چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں, تاکہ ملک جو ہے اندھیروں سے نکلے اور اجالے کی طرف جائے. جہاں تک آپ نے PDM کی بات ہے, PDM تو دیکھیں ایک مقصد کے لیے بنائی تو ختم ہو چکی ہے. PDM کے سربراہ تو PTI کے اتحادی بن چکے ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ایک اور پارٹی جو ہے وہ بھی PTI کے ساتھ ہے. اب نئے اتحاد میں نئی چیزیں بنی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا پروسیس وہ گزر چکا ہے. اب اپنے لوگوں کو ریلیف دینا ہے, اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹری فورم ہے, جن کو جو اعتراضات ہیں ان کو چاہیے کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کر کے اگلے الیکشن میں وہ اعتراضات نہ ہو. اگر آپ شور شرابہ کریں گے, یہ چیزیں کریں گے, تو اگلے الیکشن بھی آ جائیں گے, وہ بھی اسی طریقے سے گزر جائیں گے, اور پھر شور شرابے ہوں گے. لہٰذا جو فورم ہے اس میں آنا چاہیے اور ان چیزوں کو روکنا چاہیے جن کی وجہ سے آج الیکشن میں ہمیں جو ہے خدشات کا جو اظہار کر رہے ہیں. سر کوئی میجر پالیسیز ایسی جس سے عوام کو ایٹ لیسٹ یہ یقین ہو سکے کہ اب جو گورنمنٹ بنی ہے یہ ان کو ریلیف دے سکے گی؟ دیکھیں تو پرائم منسٹر صاحب اپنی اسپیچ کریں گے پارلیمنٹ میں تو وہ دیں گے. ہمارے جو صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیں, چاہے وہ بلوچستان کے ہیں چاہے وہ سندھ کے ہیں, وہ اپنی صوبے کی پالیسیز دیں گے. وزیر اعظم صاحب اپنی جو ہے وہ فیڈرل کی پالیسی اور ملک کی پالیسی دیں گے. اس طرح باقی 2 صوبے جو ہیں وہ بھی اپنی پالیسیز دیں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ چند دنوں بعد آپ دیکھیں گے. پریزیڈنشیل الیکشن کا تھوڑا سا انتظار تھا, جیسے گزرتا ہے تو پھر چیزیں جو ہے اپنے ٹائم پہ چلیں. سر عوام کو مہنگائی میں کمی, دیکھیں عوام مہنگائی کو بھی حکومت نے ایڈریس کرنا ہے, بے روزگاری کو بھی ایڈریس کرنا ہے, بجلی کی روشنی شیڈنگ کو بھی ایڈریس کرنا ہے, آپ نے گیس کی روشنی کو بھی ایڈریس کرنا ہے. بہت سے مسائل ہیں جس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. تو اتنا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اسموتھ جو ہے حکومت نہیں ملی. بہت سے ایشوز ہیں, اکنامیکل کرائسز ہیں. آپ IMF کے پاس, آپ مئی میں دوبارہ IMF کے پاس جانا ہے, آپ نے بجٹ دینا ہے, بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے مسائل ہیں.
اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام فورسز کو چاہیے کہ وہ آئیں. کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کہتے ہیں ان کے پاس جادو کی چھڑی, ان کے پاس بھی جادو کی چھڑی نہیں ہے. انہوں نے بھی حکومت 4 سال یہاں پر کی, 9.5 سال خیبر پختونخوا میں کی. ان کے پاس بھی کوئی جادو کی چھڑی نہیں. جب تک آپ سب اکٹھے ایک پلیٹ فارم اس پہ پیج پہ نہیں ہوں گے, ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے, اس حد تک ملک کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. سر نون لیگ اور آخری کوشچن, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد پایا تکمیل تک پہنچے گا, 5 سال یہ گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کر سکے گی؟ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ شاید ہی کوئی ایسے وزیر اعظم ہوں گے جو اپنا ٹینیور پورا کر سکے 5 سال کا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ 5 سال وزیر اعظم اپنے پورے کر سکیں گے؟ ابھی تو حکومت شروع نہیں ہو رہا, اپنے بھی سے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا دوریاں دیکھیں, پالیٹکس میں قریبیاں اور دوریاں ہوتی رہتی ہیں, اور ہمارا فوکس ہمیشہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ اپنے 5 سال پورے کرے. اور ہماری امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے شہباز شریف صاحب ایک اچھے وزیر اعظم ایسے ڈلیوری کریں گے, اور ہم لوگوں کو سہولیات دیں گے, اور امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ 5 سال پورے کریں گے, لیکن پارلیمنٹ ڈیفینیٹلی 5 سال پورے. سر سہولیات کی بات تو ہوتی ہے, لیکن 70 سالوں سے 76 سالوں سے عوام وہیں کی وہیں کھڑی ہے. ہر حکومت کے آتے ہی, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہو, نون لیگ کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, عوام کو ریلیف نہیں مل پاتا. عوام پر مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھتا جاتا ہے, اور مزید پریشانیاں عوام کے لیے کریٹ ہو جاتی ہیں. دیکھیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مہنگائی بڑھی ہے, بجلی کے بل بڑے چیزیں. جب آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, قرضہ لیں گے, آپ کے جو ہے ایلیٹ کلاس کو آپ ٹیکس زون میں نہیں لے کے آئیں گے, تو یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی. لہٰذا میں اس امید سے ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ایک ایسے موڑ پہ کھڑے ہیں کہ اگر ہم عوام کو ریلیف نہیں دیں گے تو عوام ہم کو ووٹ نہیں دیں گے. لہٰذا ہمیں عوام کو ریلیف دینا پڑے گا.